علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب پہنچے مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے. فرکع قبل ان یصل الی الصف، صف تک پہنچنے سے پہلے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رکوع کر لیا، تنہا رکوع کر لی، اور رکوع کرنے کے بعد تب پھر چل چل کر کے آئے اور صف میں انہوں نے جگہ لی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ظاہر ہے کہ نماز کے بعد کہا، زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو بڑھائے، عبادت کے شوق کو، نماز میں حاضری کے شوق کو اللہ تعالیٰ تمہارے بڑھائے. ولا تعود، اور آئندہ ایسا مت کرو، دوبارہ سے ایسا کام مت کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ابو داؤد میں ہے کہ انہوں نے سب سے پیچھے ہی رکوع کر لیا، پھر رکوع کرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے، تو وہ چل چل کر کے آ کر کے صف میں لگے. تو کئی ایک کام انہوں نے کیا. ایک تو یہ ہے کہ صاحب تیز چل کے آئے تھے، جس کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ کوئی بہت تیزی سے آ رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ صاحب انہوں نے صف کے پیچھے رکوع کیا، صف میں جب کہ جگہ تھی، کیونکہ حدیث ہے کہ رکوع کرنے کے بعد وہ چل چل کر آئے اور صف میں انہوں نے جگہ لی. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے رکوع پا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پلٹانے کا حکم نہیں دیا. 3 مسائل کا اس سے استنباط کیا ہے علماء نے. کہتے کہ 2 چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. زادک اللہ حرصا ولا تعود کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ایسا مت کرو، بھاگتے ہوئے مسجد میں مت آؤ. جیسا کہ نیچے روایت آئے گی کہ آدمی مسجد میں آئے تو پورے سکینت کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ آئے، دل میں سکون ہو، اور وقار کا تعلق ہاتھ پاؤں سے ہے. ایک باوقار آدمی جیسے چلتا ہے اس طریقے سے چلو، اور سکون اطمینان کے ساتھ، ہدوء کے ساتھ، آرام کے ساتھ آؤ مسجد میں، کیونکہ رب العالمین کے پاس جا رہے ہو، رب العالمین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، رب العالمین سے مناجات کے پاس جا رہے ہو، مناجات کے لیے جا رہے ہو. تو بھاگتے دوڑتے ہوئے نہیں آنا چاہیے رکوع پانے کی لالچ میں. جہاں سے پاؤ وہاں سے نماز پڑھو، جو چھوٹ جائے اس کو نماز کے بعد، سلام کے بعد مکمل کر لو، کیا دقت ہے؟ تو بھاگنے دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تیسری بات جو انہوں نے یہ کہی، اچھا صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو گئے تو اگر صف میں جگہ خالی ہو اور صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. حدیث یہ بھی آئے گی کہ اگر منفرد اکیلا آدمی صف کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو صف میں دوڑ کے بھی نہیں آنا ہے، صف کے پیچھے اکیلے کھڑا بھی نہیں ہونا ہے. اور تیسری بات جو ہوئی کہ رکوع انہوں نے تنہا کیا، رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور آپ نے نماز پلٹانے کا حکم نہیں دیا. اس سے چاروں ائمہ فقہا، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، یہ چاروں کہتے ہیں کہ رکوع پا لینے سے رکعت ہو جائے گی. اگر کوئی شخص آئے اور امام کو رکوع میں پائے اور اللہ اکبر کہہ کر کے سیدھا وہ رکوع میں چلا جائے تو اس کی رکعت ہو جاتی. یہ ائمہ اربعہ کہتے ہیں. اور اسی کے اوپر حنابلہ علماء میں بڑے بڑے مفتیان دین جو ہیں، سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ محدث کبیر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ رکوع پا لینے سے رکعت ہو جائے گی. لیکن ہمیشہ سے بر صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان میں، نیپال میں، جو بھی بر صغیر ہے، وہاں کے علماء اہل حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور فتوے کے مطابق یہی فتویٰ دیتے رہے کہ رکوع پانے سے رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ قیام رکن نماز ہے جو آپ نے نہیں پایا. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت نہیں ہوتی ہے، وہ آپ نے نہیں پائی.
تو بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی پر، امام احمد پر جو لوگ کہتے ہیں کہ قیام رکن نماز ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام مالک وغیرہ، امام ابو حنیفہ کو صرف چھوڑ دیجئے، تو ان لوگوں پر انہوں نے نزلہ جھاڑا ہے، غصے کا اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ رکوع پا لینے سے رکعت ہو جائے گی، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ تو یا تو یہ اپنے اس قول سے پھر جائیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، کہہ دیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر بھی رکعت ہوتی ہے، تب تو ان کا یہ قول صحیح ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو ان کو اپنے اس قول سے پھرنا چاہیے کہ رکوع پا لینے سے رکعت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو دو متضاد باتیں کر رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ قیام بھی رکن ہے، سورہ فاتحہ بھی رکن ہے، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں سے پاؤ وہاں سے پڑھو، شامل ہو جماعت میں، جو چھوٹ جائے اس کو پورا کرو۔ تو ہمارا قیام چھوٹ گیا، رکوع ہماری سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، ہم سلام کے بعد اس رکعت کو پورا کریں گے۔ تو یہ ہمارے علماء اہل حدیث کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے۔ اور امام شافعی، امام احمد کیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ رکن نماز ہے، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ رکن چھوٹ جائے اور آدمی سیدھے رکوع میں پائے امام کو تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو متضاد قول ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کو کنڈم کیا ہے، اور اسی کے اوپر بر صغیر میں علماء اہل حدیث رہے، اور انہوں نے کہا کہ رکوع پا لینے سے رکعت نہیں ہوگی۔ اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع کر دیا ابو بکر کو کہ آج تک تو ٹھیک ہے، آج کے بعد مت پلٹنا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دن ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پلٹانے کا حکم نہیں دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تعود، آج تک تو جو کیا وہ کیا، آئندہ سے ایسا نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا، دوڑ کے آئے یا صف کے پیچھے الگ کھڑے ہوئے یا بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے آپ کی رکوع کو ہم نے رکعت گردان لیا، وہ سب آج تک رہا، آج کے بعد کل نہیں ہونا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ نے جب منع فرما دیا کہ اب آج کے بعد نہیں یہ سب، تو جو کچھ بھی ابو بکر نے کیا تھا سارے عملوں سے ان کو روک رہے ہیں۔ اسی لیے اس دن تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے منع فرما دیا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، تو اسی لیے بغیر سورہ فاتحہ کے رکعت نہیں ہوگی۔ اگر آپ آتے ہیں امام رکوع میں ہیں تو سیدھے اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضد مت کیجیے، کیونکہ امام کی مخالفت بھی نہیں کرنی ہے آپ کو، لیکن ہاں آپ آئے اور آپ نے نیت باندھی اور ثنا پڑھا یا نہیں پڑھا، بہرحال اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے جیسے آپ نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی اہدنا الصراط المستقیم پر آئے تھے کہ امام رکوع میں چلا گیا، تو جلدی کیجئے سورہ فاتحہ مکمل کر کے، اگر امام کو رکوع میں پا سکتے ہیں تو پا لیجئے، ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم مل گیا آپ کو تو آپ کی رکعت ہو گئی۔ لیکن اگر والدین آمین ابھی کہہ رہے تھے کہ امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو وہ رکعت آپ کی گول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال جس کو ہم اپنی خام عقل اور کچی عقل سے سمجھتے ہیں، محدود جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کی روشنی میں یہی سمجھتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر قیام آپ کا چھوٹ جاتا ہے، سورہ فاتحہ آپ نہیں پڑھتے ہیں تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ ضروری ہے، لیکن کہتے ہیں کہ رکوع پا لینے والے کی جو حدیث ہے، یہ ابو بکرہ کی حدیث، یہ سورہ فاتحہ والی جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، متواتر روایت ہے، اس سے مستثنیٰ کر رہی ہے، یہ حالت مستثنیٰ ہے کہ ہاں صرف رکوع میں امام کو پاؤ تو رکعت ہو جاتی۔ وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صحابی کو ان کے عمل سے روکا، اس حدیث سے آپ اس متواتر روایت کو خاص کر رہے ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھنے کی رکنیت پر دلالت کر رہی ہے۔ تو حدیث آ رہی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے، وہی رہے گا۔ حضرت ابو بکر نے جس دن تک جو کیا تھا تو آج تک کے لیے یہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن نبی صاحب نے کہا لا تعود، آئندہ ایسا مت کرنا، تو آئندہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا ایسا، نہ دوڑ کر کے مسجد آئے، تیز تیز آئے، دھبڑ 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 کر کے آئے تاکہ آدمی کو احساس ہو کہ کوئی تیز آ رہا ہے صف میں ملنے کے لیے، اور نہ صف سے الگ اپنی وہ نماز پڑھے، اور نہ ہی رکوع پانے سے انشاءاللہ رکعت ہوگی۔ اور احتیاط کا ویسے بھی تقاضا ہے کہ جب علماء کا اختلاف ہو اور دلائل کا اختلاف ہو تو آدمی اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے ایک رکعت پلٹا لے گا تو کیا ہوگا، کم سے کم اطمینان تو رہے گا کہ ہماری رکعت ہے، ہو گئی، الحمدللہ۔ دوسری حدیث دیکھیے، وہی حدیث جو بھی آپ نے سنا کہ صف کے پیچھے اکیلی نماز نہیں ہوتی، اس سلسلے میں روایت ہے ان وابصۃ بن معبد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده
فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني من حديث وابصة رضي الله عنه ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. وابصہ ابن معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب سلام سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ صاحب ایک آدمی جی قوم کی طرف جب پلٹے تو دیکھا کہ ایک آدمی صف کے پیچھے اکیلا تنہا کھڑا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی نے سلام پھیر دیا اس کو بلایا اور آپ نے کہا کہ جا کے نماز پلٹاؤ. صف کے پیچھے تنہا شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے. مطلق فرمایا چاہے صف میں جگہ ہو یا نہ ہو, پوری صف پیک ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ پھر بھی 2 آدمی 4 آدمی کے کندھے پر ذرا سا ہاتھ دے کر کے آگے پیچھے کرنا چاہیے. اور صحابہ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اپنے کندھے کو نرم کرو. اگر کوئی کندھے پر ہاتھ دیتا ہے, تم نماز پڑھ رہے ہو اور کسی نے ہاتھ دیا, ادھر ہاتھ دیا, چاہ رہا ہے کہ ذرا سا گیپ بناؤ, تھوڑی جگہ ہمارے لیے بناؤ, تو یوں جھڑک رہے ہیں یوں جھڑک رہے ہیں, سمجھا کہ ایک دم ٹانگ کو اور پھیلا رہے ہیں تاکہ اس کو گھسنے نہیں دیں. یہ سب اچھی عادت نہیں ہے. اگر کوئی کندھے پر ہاتھ دیتا ہے تو سمجھو کہ وہ حاجت مند ہے, وہ صف میں گھسنا چاہتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ صف کی پوری ہو اور اکیلے صف میں اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ذرا سا اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے لیے نرم رکھو بھائی, سمجھا کہ نہیں, اور اس کو تھوڑی سی جگہ دو, ذرا لے کر کے اس کو گھسنے دو. تو اگر صف پیک ہو گئی ہے تو بھی اور صف میں جگہ خالی ہے تو بھی اگر صف کے پیچھے تنہا کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی کہتے ہیں کہ صف میں جگہ خالی بھی ہو اور اگر انہوں تنہا نماز صف میں اکیلے کھڑا ہو کے پڑھتا تو نماز ہو جاتی. کہا بھائی کدھر دلیل ہے آپ کی؟ تو کہا کہ یہ حدیث جو یہ مستحب کے لیے ہے. ارے کئی کو مستحب کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا صلاۃ, نماز نہیں ہے. یا تو نماز ہوگی ہی نہیں, نماز پڑھی نہیں, یا نماز صحیح نہیں ہوگی. کمال کی نفی کدھر ہوگی؟ کمال کی نفی تو لاسٹ میں ہوتی ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز نہیں ہوئی, آپ نے حکم فرمایا دوہرانے کا. اگر نماز ہو جاتی تھی صرف مکمل نہیں ہوتی تو دوہرانے کا حکم کیوں فرماتے؟ سیدھی سی بات ہے. دوہرانے کا پلٹانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں ہوئی, سمجھا کہ نہیں. تو اس لیے ائمہ ثلاثہ کا یہ قول صحیح نہیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ صف اگر بالکل پیک ہو چکی ہو, کہیں جگہ نہیں ہے گھسنے کی, وہ چاہتا تو ہے داخل ہونا لیکن نہیں, جگہ نہیں ہے, یا جگہ ہے, دونوں ہی حالت میں اگر صف کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اکیلا تو نماز نہیں ہوگی. اور ان کی دلیل حدیث. لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر صف بالکل مکمل ہے اب کوئی جگہ اس میں داخلے کی نہیں ہے تو آدمی اگر ایسی مجبوری میں تنہا نماز صف کے پیچھے اگر اکیلے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز مجبوری بھی ہو جائے گی کیونکہ صف میں جگہ نہیں ہے. ہاں صف میں جگہ ہوتے ہوئے دائیں بائیں جلدی کرنے کے واسطے رکعت پانے کے لیے اکیلا کھڑا ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن صف میں پورا دیکھ گیا ادھر سے ادھر, کہیں کوئی جگہ اس کو نہیں ملی تو اس نے صف اپنے اکیلی کی صف لگا دی, تنہا پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی. اور وہ عام دلیل جو ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جس حد تک اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو اتنا بھر کرو. تو کہا اس بیچارے کی کیپیسٹی میں اس کے زیادہ آگے نہیں ہے, اب وہ گھس بھی نہیں سکتا ہے اور صف نہیں لگاتا ہے تو نماز چھوٹ رہی ہے, تو وہ اس کو کون شامل ہو جائے. اور اسی مسلک کی نمائندگی حنابلہ علماء میں موجودہ دور کے فقیہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے. لیکن انشاءاللہ راجح قول یہ کہ نماز نہیں ہوگی, اکیلے بھی پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اس کو انتظار کرنا چاہیے, نیت اس کی جماعت کی ہے, اگر کھڑے کھڑے بھی دوسرے کا انتظار کرے, دوسرے کا انتظار کرے, دوسرے کا انتظار کرے, آتا ہے کوئی تبھی ملے, نہیں آتا ہے تو آخری رکعت میں جب امام تحیات میں بیٹھا ہوا ہو تو اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائے, کیونکہ اب تو کوئی رکعت اس نے پڑھی نہیں ہے کہ رکعت کو پلٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی حسن نیت کو جان رہا ہے کہ بندہ آیا ہوا ہے اور دوسری رکعت سے کھڑا ہوا ہے, کوئی بھی آدمی نہیں آیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے حسن نیت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ اس کو جماعت کا ثواب دے دے گا. لیکن حدیث جو ظاہر دلالت کر رہی ہے کہ منفرد کی نماز صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے, تو اب چاہے صف میں جگہ ہو کہ جگہ نہ ہو, اگر کوئی تنہا نماز پڑھتا ہے صف کے پیچھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. انشاءاللہ
یہی قول راجح دکھتا ہے، واللہ اعلم۔ دوسری روایت کی تلقی ہے، طلق ابن علی سے کہ منفرد کی نماز صف کے پیچھے نہیں ہوتی۔ طبرانی میں وابسہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو کہا کہ الا دخلت معهم، کیوں نہیں تم داخل ہو گئے صف کے اندر، یا اگر صف میں جگہ نہیں دی تو کسی کو کھینچ لیتے پیچھے۔ یہ مسئلہ بھی بڑا تھا، پہلے خوب چلتا تھا، اگر لوگ آئے دیکھا صف بھری ہوئی ہے، ایک آدمی کو پیچھے کھینچ لیا اور کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ، سمجھا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کو پہلے صف کی فضیلت سے محروم کر رہے ہیں، دوسرے صف میں کھینچ رہے ہیں، اور آپ اپنے فائدے کے لیے اس کو کھینچ لیا، پہلے صف کی فضیلت سے محروم کر دیا، اور پہلے صف میں گیپ بھی چھوڑ دیا، صف مکمل بھی نہیں ہوئی۔ جب آپ نے کھینچا تو ایک آدمی کی جگہ تو صف میں خالی رہی نا، تو صف نامکمل رہی اور اس آدمی کو پہلی صف کی فضیلت سے آپ نے محروم کر دیا، تو یہ حق آپ کو نہیں ہے کھینچنے کا۔ یا تو آپ اس میں جگہ بنائیے صف کے اندر، لوگوں کو، کئی لوگوں کے کندھے کو جگہ دیجیے، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، اگر 2-2 انچ ایک انچ لوگ سرکتے تو 6 انچ نکل جاتی ہے آپ کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کی جگہ ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ کھڑے رہیے یہاں تک کہ کوئی آئے تو اس کے ساتھ ملیے، اور نہیں تو تحیات کے اندر مل جائیے۔ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھیے، جماعت کا ثواب آپ کو انشاءاللہ دے گا۔ لیکن وہ پیچھے کھینچنے والی جو روایت ہے کہ ایک آدمی کو اگلی صف سے کھینچ لو، یہ حدیث کمزور ہے۔ چلیے صاحب، اب مسجد میں آنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، زبردست حدیث ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، دیکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامہ، جب اقامت سنو تو نماز کو چل کے آؤ، دوڑ کے مت آؤ۔ عام طریقے سے لوگ پہلے سے بیٹھے رہتے ہیں، عام لوگوں کا جو مزاج ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں جن کے، جب اقامت کے کلمات مائک سے سنے نا تو اس کے بعد جلدی بھاگتے بھاگتے آتے ہیں تاکہ پہلی رکعت پائیں۔ اگر پہلی رکعت پانا ہے تو پہلی رکعت کے حساب سے آؤ بھائی، تکبیر اولیٰ ہے، تکبیر اولیٰ پانا ہے، صف اول میں جگہ لینی ہے، تو اقامت سن کر کے آتے ہیں۔ یا دوسری رکعتوں میں آئے، اور آئے تو دیکھا مسجد میں، جب آئے تو دیکھا کہ صاحب باوضو ہے، امام ہے، سری نماز چل رہی ہے، تو جلدی آتے ہیں تاکہ امام رکوع میں چلا نہیں جائے۔ یہی نہیں ہوتا ہے، رکعت پانے کا چکر ہوتا۔ تو کہا ایسا کچھ مت کرو، جب مسجد کے اندر آؤ تو چل کے آؤ، باوقار طریقے سے چل کے آؤ۔ علیکم السکینہ والوقار، تم پر سکینت اور وقار ہونا چاہیے۔ سکینت سکون کہاں ہوتا ہے؟ سکینت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں، دل میں سکینت ہو، اطمینان ہو، گھبراہٹ نہ ہو، اور وقار اعضاء کے اندر، جیسے ایک باوقار آدمی چلتا ہے، اللہ کے سامنے آ رہے ہو، وقار کے ساتھ آؤ۔ ولا تسرعوا، اسراء مت کرو، جلدی مت کرو۔ جوتا نکالے، ایک جوتا یہاں پھینکایا، ایک جوتا کہیں اور پھینکایا، اور تیزی میں آئے۔ اگر ہاں تھوڑی سی تیزی، چال میں اگر تھوڑی سی تیزی ہو جائے، ایسی تیزی جو وقار کے خلاف نہ ہو، ذرا سا پاؤں تھوڑا تیز چلا دیا تو اور بات ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں تیز چلنا ہلکے دوڑنے کے مثل، جو ایک باوقار آدمی نہیں چل سکتا سڑک پر، آپ کسی باوقار آدمی کو دوڑتے ہوئے نہیں پائیے گا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے اگر ہلکی تیزی اگر آ جاتی ہے، تھوڑا پاؤں تیز چلتے ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ بھی تیز نہیں چلنا ہے، نارملی جیسے تم چلتے ہو ویسے ہی چل کے مسجد میں آؤ، جہاں سے پاؤ امام کو وہیں سے مل جاؤ۔ دیکھو فما ادرکتم فصلوا، جہاں سے پاؤ وہاں سے نماز پڑھو، جو چھوٹ جائے اس کو پورا کرو، جو چھوٹ جائے اس کو پورا کرو۔ اگر امام کو رکوع میں پایا تو اہل حدیثوں کے مسلک کے مطابق اس کی رکعت نہیں ہوئی تو رکوع میں چلے جاؤ اور پوری نماز مکمل کرو، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پوری کرو، ٹھیک ہے؟ اگر امام کو آپ نے دوسری رکعت میں پایا تو دوسری رکعت سے پڑھا، سلام پھیرنے کے بعد مسبوق کی حیثیت سے آپ نے ایک رکعت پورا کرنا ہے۔ امام کو دوسری رکعت میں تحیات میں پایا، امام کے ساتھ تحیات میں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد اٹھو، 2 رکعت امام کے ساتھ ملی، تمہاری 4 رکعت والی نماز ہے، سلام کے بعد امام کے ساتھ 2 رکعت، امام کے بعد 2 رکعت پڑھ لو، 3 رکعت چھوٹ جائے 3 رکعت پڑھ لو، ایون 4 رکعت چھوٹ جائے، آخری تحیات میں سلام پڑھنے سے پہلے، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آئے ہو تو بیٹھو اور 4 رکعت مکمل کرو، ٹھیک ہے؟ اب سوال صرف یہ ہے کہ اگر آپ 1 رکعت میں ملے ہیں، امام کے ساتھ چھوٹ گئی ہے، دوسری رکعت میں ملے
تو یہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی یا امام کی دوسری رکعت کے حساب سے آپ کی بھی دوسری ہوگی؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو جہاں سے آپ تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، نماز ملتے ہیں، وہ آپ کی نماز کی شروعات ہے، ابتدا ہے وہ آپ کی۔ امام کی چاہے جون سی بھی رکعت ہو، لیکن آپ کی وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو نماز ہو رہی ہے وہ پہلی رکعت ہے۔ اس کا مطلب آپ نے کیا سمجھا کہ اگر امام نے 2 رکعت کے بعد تحیات کے بعد جب اٹھا وہ تیسری رکعت کے لیے، تو وہ تیسری رکعت آپ کی کون رکعت ہوئی؟ دوسری۔ ارے پہلی تو دوسری تو پایا ہی، امام جب دوسری رکعت میں تھا تو ہم نے اس کو پایا، تو 1 رکعت ہوئی۔ جب امام تیسری رکعت کے لیے تحیات کے بعد اٹھا تو وہ اس کی تیسری اور ہماری کون؟ دوسری۔ اور تم جانتے کہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سری نماز کے اندر مقتدی بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت ملا تھا۔ تو اگر امام کو تم نے الحمدللہ ماشاءاللہ تم نے پڑھ لیا، لیکن امام تھوڑی سی گاڑھی قرت کرنے والا ہے اور تم قل هو اللہ انا اعطینا جیسی سورت پڑھ سکتے امام کی تیسری رکعت میں، جو کہ آپ کی دوسری رکعت ہے، تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے، موقع گنوانا نہیں چاہیے، کیونکہ پہلی 2 رکعت میں مقتدیوں کو بھی سورہ ملانا جیسے امام ملاتا ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ سورہ ملا لیجئے، لیکن نہیں اگر مان لیجئے کہ قل هو اللہ احد کیا تھا کہ امام نے کہا اللہ اکبر، تو چھوڑ دو، ایک ہی آیت پڑھ کر کے چلے جاؤ، کیونکہ جب امام رکوع میں چلا جائے تو اپنے کو ٹھہر کر کے قل هو اللہ مکمل نہیں کرنا چاہیے، صرف سورہ فاتحہ کو مکمل کرنے کے لیے ٹھہر سکتے ہو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، باقی آپ چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت آپ کی چھوٹ گئی، امام کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ پہنچے، تو آپ کی یہ دونوں پہلی 2 رکعت ہے۔ اگر امام کے پیچھے سورہ ملا سکتے ہو چھوٹی چھوٹی تو ملا لو، اگر نہیں ملاتے صرف الحمد شریف پڑھتے اور امام کے ساتھ رکوع کر لے تو الحمدللہ ہو گئی آپ کی، سورہ نہیں ملانا۔ امام کے بعد جو 2 رکعت ہم پڑھیں گے وہ ہماری آخری 2 رکعت ہوگی، تو اس میں سورت نہیں ملائیے گا، یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ سورت نہیں ملایا تھا تو اب ملا لے، نہیں، کیونکہ یہ اب آپ کی آخری 2 رکعت ہے جس میں سورت نہیں ملانا ہے۔ تو جس 2 رکعت میں آپ کو سورت ملانا تھا، چونکہ وہ امام کی تیسری اور چوتھی تھی، آپ کو سورہ ملانے کا موقع نہیں ملا تو الحمدللہ کیا بھی پرواہ نہیں، ہو گیا معاملہ۔ لیکن اگر آپ امام کے پیچھے تیسری چوتھی رکعت میں، جو کہ آپ کی پہلی دوسری تھی، اگر سورہ ملا لیتے 2-4 آیت والی سورت تو الحمدللہ اچھا ہوتا تھا، لیکن نہیں کیا، تو اب امام کے بعد جو آخری 2 رکعت آپ کی ہے اس میں آپ کو سورت نہیں ملانا ہے۔ چلیے امام کے ساتھ آپ نے چوتھی رکعت پائی، سورت نہیں ملا سکے، آپ الحمد شریف پڑھا، رکوع میں چلے گئے، امام نے سلام پھیرا، اس کے بعد آپ کو 3 رکعت پڑھنی ہے، تو کیسے کریں گے؟ 1 رکعت پڑھیں گے، اس میں الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے کیونکہ یہ ہماری دوسری رکعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت جب ہو جائے گی تو پھر تحیات میں اپن بیٹھیں گے بھی نا۔ اور 1 رکعت امام کے ساتھ پایا، پھر وہ تحیات میں بیٹھا، پھر جب ہم اٹھے تو اپنی دوسری رکعت میں نے پوری کی، اس میں سورہ ملایا، پھر جب دوسری رکعت ہماری ہو گئی تو ہم تحیات میں بیٹھیں گے نا 2 رکعت کے بعد، تو ویسا کر لینا۔ کل ملا کر کے اتنی لمبی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ جہاں سے ملے ہیں وہ آپ کی نماز کا ابتدائی حصہ پہلی رکعتیں ہیں، اور جو آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کا تعلق آپ کی آخری نماز سے، یہ سمجھنے کا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں نہیں، اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ ملے تو وہ تمہاری تیسری اور چوتھی ہے، اور نماز سلام پھیرنے کے بعد جو پڑھتے وہ تمہاری پہلی دوسری 2 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو پہلی 2 رکعت میں الحمد کے ساتھ سورہ بھی ملانا ہوگا۔ آپ سمجھے؟ یہی اختلاف کو بتانے کے لیے یہ بات اتنی بتائی گئی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اتمام کرو، اتمام کا تعلق کام کے آخری حصے سے ہوتا ہے۔ کیا کرے بھائی، کام مکمل کر رہا ہوں، مکمل شروعات کو نہیں کہتے، مکمل اینڈ کو کہتے۔ ما ادرکتم فصلو، جو پاؤ اس کو پڑھو، جو چھوٹ جائے وہ تمہاری نماز کا اینڈنگ حصہ ہے، آخری والا حصہ ہے، لاسٹ کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جہاں سے تم ملے تھے وہ تمہاری نماز کا پہلا حصہ تھا۔ آپ سمجھے؟ تو اگر 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھا ہے تو 1 رکعت کے بعد آپ کو تحیات میں بیٹھنا واجب ہوگا، نہیں تو آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ لیکن حنفی کیا کرے گا؟ امام کے سلام پھیر لینے کے بعد 1 رکعت پایا ہے امام کے ساتھ، وہ اس کی چوتھی رکعت مانے گا، اپنی چوتھی بھی مانے گا، انہوں 2 رکعت پڑھنے کے بعد تحیات میں بیٹھے گا۔
آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسا نہیں کرنے کا. جہاں سے آپ نے پایا ہے وہ آپ کی شروعاتی رکعت ہے، پہلی رکعت ہے، اور جو رکعت آپ کی امام کے ساتھ چھوٹ گئی ہے وہ آپ کی نماز کا آخری حصہ ہے. چلیے اس کے بعد چلیے خیر سے اب دوسری حدیث دیکھیے. جماعت کے بعد جماعت. اب نماز ہو گئی ہے، جماعت ہو گئی ہے، وہ دیکھیے اب لوگ آ رہے ہیں، اپنی اپنی مصروفیتوں میں لوگ رہے ہوں گے. اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلی جماعت کو پائیں جس کے لیے اذان دی جاتی ہے، جس کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، اور جس نماز کو پڑھانے کے لیے باقاعدہ امام مقرر کیا گیا ہے. اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن کسی مجبوری میں رہا ہو، سویا رہا ہو، نیند نہیں کھلی ہو، یا کہیں سے باہر سے چل چلا کر کے آ رہا ہو اور آتے آتے یہاں جماعت چھوٹ گئی. اب وہ ایک بندہ ہے، دوسرا بندہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی وضو کر رہا ہے. ایک آدمی کو دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ آیا تو اس نے بھی الگ اپنی نماز شروع کر دی. ارے بھائی اس کے ساتھ مل لو نا، مل لیتے تو جماعت ہو جاتی. سمجھا کہ نہیں؟ ہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل مع الرجل ازکی من صلاتہ وحدہ. ایک شخص کی نماز دوسرے کے ساتھ مل کے پڑھنے سے بہتر ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں. تنہا بھی زکوٰۃ ہے، پاکیزہ نماز ہے، ہو جائے گی نماز. لیکن اگر دو آدمی مل کے پڑھتے تو یہ ازکا ہے، زیادہ بہتر ہے، جماعت کا ثواب مل جاتا. اسی سے معلوم ہو کہ تنہا نماز بھی جائز ہے، نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ لگتا ہے، الا یہ کہ عذر ہو. ٹھیک ہے، ایک سے بھلے دو، دو سے بھلے تین، اگر دو کے بجائے تین ہے تو اور اچھا ہے. جتنی بڑی جماعت ہوتی جائے گی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. سمجھ لے گئے؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، فتویٰ ہے کہ صاحب اگر ایک جماعت ہو گئی تو دوسری جماعت رکھو. اب ہر شخص آ رہا ہے انفرادی نماز پڑھا، انفرادی نماز پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے کہ ایک شخص کی نماز دوسرے شخص کے ساتھ مل کے اگر پڑھی جائے تو وہ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جس قدر تعداد زیادہ ہوتی جائے گی اس سے نماز اچھی ہوگی. یہ حنابلہ کا فتویٰ ہے، اور اہل حدیث بھی ہندوستان میں اسی فتوے کے قائل ہے. سمجھا؟ لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت نہیں ہے. اس کی وجہ سے اب لوگوں میں یہ چلن عام ہوتا جا رہا ہے، خاص کے نوجوانوں میں، کہ صاحب وہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کے قائل نہیں ہے. قصدن اگر چھوڑتا ہے تب تو یقیناً وہ ثواب پانے کا مستحق نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، جماعت دیکھ رہا ہے، ہو رہی ہے، چھوڑ رہا ہے. لیکن اگر کسی مجبوری میں تھا، کہیں تھا اور آیا وہ، تو اس کو نماز مل کے پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. یہ فتنہ انگیزی نہیں ہے امام کے خلاف. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے ہوتے ہیں بغل میں چائے پی رہے ہوتے ہیں، امام صاحب سے ان کو چڑ ہے، اس لیے وہ نہیں پڑھیں گے ان کے پیچھے. جب وہ امام سلام پھیر دیتا تب آ کر کے دوسری جماعت کرتے. یہ فسادی لوگ ہیں. لیکن ایک آدمی ہے، مجبور ہے، کہیں مشغول ہے، آیا نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بھی اسی طریقے سے پیچھے رہ گیا تھا، وہ بھی آیا، تیسرا بھی کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا، اور تینوں نے مل کے جماعت کر لی، تو آپ کا کیا بگڑ جاتا ہے بھائی؟ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلام پھیر کر کے آپ قوم کی طرف رخ کیے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا نماز پڑھنے لگا آپ کا. آپ نے کہا الا یتصدق رجل علی ھذا، کوئی آدمی اس پر صدقہ نہیں کرے گا، یعنی اس کے ساتھ مل گیا ہے سنت پڑھنے کی نیت سے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے. ایک صحابی غالباً وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اٹھے اس کے ساتھ مل گئے. ان کی تو نفل ہوئی، اس شخص کی تو فرض ہوئی، لیکن دونوں مل کر کے پڑھے تو جماعت کا ثواب مل گیا الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہے کہ اگر جماعت چھوٹ جائے تو آپ مل کر کے نماز پڑھیں. اگر 2 3 4 آدمی بچے ہوئے ہیں تو جماعت قائم کر لیں. صلاۃ الرجل مع الرجل ازکی من صلاۃ الواحد، صلاۃہ مع الرجلین، ایک آدمی کی نماز اگر 2 کے ساتھ مل کے پڑھتا ہے تو ایک کے ساتھ مل کے پڑھنے سے بہتر ہے. ارے پہلے 2 تھے اب 3 ہوئے، تو 3 اچھے کی 2 اچھے 3. وما کان اکثر فهو احب الى اللہ، اور جس قدر زیادہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا چلا جائے گا. تو اب آپ سمجھ لیجیے جتنی بڑی جماعت ہو اس جماعت میں شرکت کرنی چاہیے. اب ایک یہ مسجد ہے مثال کے طور پر، جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے ماشاءاللہ 500 700 آدمی ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق. دوسری مسجد تھوڑے فاصلے پر ہے آپ کے، مثال کے طور پر وہاں 20 آدمی ہوتے ہیں، 25 آدمی ہوتے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہے کہ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ اگر آپ بڑی جماعت والی مسجد میں جاتے ہیں جہاں بڑی جماعت ہے 500 700 کی ہے، تو آپ کو نماز کہاں پڑھنا چاہیے؟ 500 700 والی میں، کیونکہ جہاں جتنی بڑی جماعت ہوگی
حدیث پاک میں ہے کہ اتنا زیادہ آدمی اللہ کا محبوب ہوگا. تو بڑی جماعت والی مسجد کے اندر نماز پڑھنا چاہیے. وما کان اکثر، جہاں نمازی کی تعداد جتنی بڑھتی چلی جائے گی فہو احب الی اللہ، وہ اتنا زیادہ اللہ کے محبوب ہوتے چلے جائیں گے. رواہ ابو داؤد اور نسائی وصححہ ابن حبان. اس کے بعد ام ورقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اس باب کو آج ہم چیپٹر کو ختم کر دیتے ہیں. ام ورقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھا سکتی ہے. گھر والوں سے مراد گھر کی عورتوں کی، کیونکہ عورت کوئی بھی ہو، چاہے کتنی قابل فاضلہ ہو، قابلہ فاضلہ عالمہ قاریہ حافظہ ہو، لیکن وہ مرد کی امامت نہیں کر سکتی. تو ام ورقہ کو کہا کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کر سکتی ہیں. حدیث میں کلام ہے، اگرچہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، تو اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر والوں کی امامت، گھر کی عورتوں کی امامت کر سکتی ہے. لیکن وہ عورت امامت کرے گی تو مرد کی طرح آگے نکل کے نہیں کرے گی، وہ بیچ صف میں ہی کھڑی ہوگی. دائیں بائیں اس کی عورتیں کھڑی ہوں گی، وہ بیچ صف میں رہے گی، مرد کی طرح آگے نکل کر نہیں کرے گی. اور اذان نہیں کہے گی اور اقامت نہیں کہے گی، اس کے لیے اذان اور اقامت بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں دے گی. بس سب سیدھی کیا، مل کے کھڑی ہوئی، ہاں چلو ٹھیک ہے، چلو نماز شروع کرتی ہوں. اللہ، آپ سمجھے نا؟ ہاں. اس کے بعد آگے دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو لوگوں کی امامت کے لیے مقرر کیا، اپنا نائب بنایا، درا حالے کے وہ اندھے تھے. رواہ احمد و ابو داؤد. اور ایسے ہی روایت ابن حبان میں عائشہ سے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نابینا شخص بھی جو عالم ہے، قاری قرآن ہے، حافظ ہے، مسائل کو جانتا ہے، لیکن دونوں آنکھ کا نابینا ہے، تو وہ امامت کرنے کا اہل ہے کہ نہیں ہے؟ یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، قرآن سب سے زیادہ صحیح پڑھنا جانتا ہو اور امامت کرنا جانتا ہو. تو وہ اندھا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ام مکتوم نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور نیابت کر رہے ہیں، مدینے کے اندر نماز پڑھا رہے. سمجھا؟ لیکن چلیے، آنکھ والا بھی ہے اور نابینا بھی ہے، اور دونوں کو قرآن برابر سے یاد ہے، اور ایک طرح سے اچھا پڑھتا بھی ہے، اور دونوں ماشاءاللہ مسائل بھی خوب اچھا جانتے ہیں. تو ایسی صورت میں نابینا کو بنانا ہے امام کے بینا کو بنانا ہے؟ بینا کو بنانا ہے. افضل یہ ہوگا کہ بینا کو بناؤ، کیونکہ وہ ذرا سا قبلے کو دیکھ رہا ہے، سیدھا رہے گا. نابینا کو لا کر کے اگر کھڑا بھی کر دو گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی رکعت میں وہ ایسے ہو جائے، تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے. سمجھا کہ نہیں؟ تو قبلے کی طرف زیادہ ایکوریٹ جو رخ کر کے نماز پڑھے گا وہ کون پڑھے گا؟ بینا، آنکھ والا. لیکن اگر نابینا، تم تمام آنکھ والوں کے مقابلے میں زیادہ قرآن کا حافظ و قاری ہے اور مسئلہ کا جاننے والا ہے، تو امامت وہی کرے گا، کیونکہ کریٹیریا پر وہی اترا ہے. لیکن اگر کریٹیریا میں اس کے ساتھ دوسرے بھی برابر کے شریک ہیں قرآن میں، سنت میں، تو پھر ترجیح دینی ہے کس کو بھائی؟ آنکھ والے کو. الحمدللہ. آگے دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو علی من قال لا الہ الا اللہ وصلو خلف من قال لا الہ الا اللہ. حدیث ضعیف ہے. صلو علی من قال، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر جنازہ پڑھو، چاہے قبر پوچھتا رہے نا. جتنا قبر پوجا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ارے مسلمانوں میں جو قبر پرست ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کے تقاضے پورا نہیں کرتے، معنی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، اور اس نے داتا شاہ بنا رکھا ہے، گنج شاہ بنا رکھا ہے، جی غریب نواز بنا رکھا ہے. تو اتنے نوازنے والے بنا رکھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عقیدہ تو کفریہ ہے. تو لا الہ الا اللہ وہ کہتا ہے لیکن کفریہ عقیدہ ہے اس کا، تو اس پر جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے اگرچہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہیے گا حدیث کی خلاف ورزی کریں، ہم کب حدیث کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں؟ ہم تو اہل الحدیث ہیں الحمدللہ، مگر یہ حدیث ہی ضعیف ہے، قابل حجت ہی نہیں. آپ سمجھے کہ؟ اور اسی طریقہ سے کہا کہ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھو. لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پلے سے کا مان لیجئے کہ کفریہ عقیدے والا وہی قبر پرست ہے. یا مان لیجئے کہ ہمارے پاس اچھا آدمی بھی ہے لیکن ڈرمندہ ہے، وہ مدخن ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، تو کیوں اس کے پیچھے نماز فاسق کے پیچھے پڑھیں گے؟
اس کے پیچھے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جو مکمل نماز پڑھے گا مکمل مسلمان ہے. ہاں لیکن یہ دیکھیں گے کہ شرک نہیں کرتا ہے لیکن داڑھی موڑتا ہے اور سگریٹ پیتا ہے اور وہی سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے اور اس سے اچھا وہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے، تو چلو اسی فاسق کو امام بناؤ، کیونکہ نماز اس کے پیچھے، کل بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ فاسق کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن اچھا متقی پرہیزگار امام ہونا چاہیے، مقرر ہونا چاہیے. لیکن کبھی اگر ایسا ہو کہ امام نہیں آیا، بھئی اپنے ہی میں کسی کو پڑھانا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ڈرمنڈا ہے اس کو قرآن زیادہ یاد ہے اور اچھا پڑھنا آتا ہے، بھئی چلیے آپ ہی پڑھیے، چاہے اتنی لمبی داڑھی والا ہے مگر اس کو کچھ یاد نہیں آتا تو چلو بھائی اس کو پڑھاؤ. آپ سمجھے نا؟ ہاں لیکن اگر یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن اپنے عمل سے کفر اور شرک کا کام کر رہے ہیں، واللہ ان کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ ان کا جنازہ پڑھنا جائز. دارقطنی نے روایت کیا ہے اس کمزور سند سے اس حدیث کو، اور آخری حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے باب الجماع والامامہ میں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتا احدکم الصلاۃ والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، جب تم میں کا کوئی نماز کو آئے اور امام جس حال میں ہو اس کو اسی حال میں چلا جانا چاہیے. بہت صحیح بات کہی. امام رکوع میں تو کہاں آپ کو نیت بند کہ اللہ اکبر اعوذ باللہ بسم اللہ ایسا کرنا نہیں. امام رکوع میں تھا اللہ اکبر، یا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر پھر اللہ اکبر، رکوع کے لیے چلے جاتے. آپ سمجھے نا؟ سجدے میں ہے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، وہ رکوع میں ہے تم نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہو سورہ فاتحہ پڑھو، ویسا کیا آدمی؟ ایسا نہیں ہوتا. امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں چلے جاؤ، بالکل صحیح. لیکن افسوس کہ یہ روایت بھی کمزور ہے. ترمذی نے کمزور سند سے روایت کیا ہے لیکن جو معنی اور مفہوم ہے اس حدیث کا وہ ایکوریٹ ہے. ابھی آپ نے بخاری اور مسلم کے لفظ سے پڑھا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جہاں سے پاؤ پڑھو، جو چھوٹ جائے اس کو پورا کرو. اور اس کے بعد ہی آپ نے صف والی نماز پڑھی تھی، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ جس حال میں امام کو پاؤ اسی حال میں چلے جاؤ. حضرت ابو بکر کو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے وہ پیچھے تھے، صف میں آ کے ملو، اکیلے نہیں ملنا. تو امام کو جس حال میں پائے آدمی اسی حال میں چلا جائے. اقتداء کا یہی تقاضا ہے. لا تختلفوا علی امامکم، صحیح حدیث. اپنے امام سے اختلاف مت کرو، وہ رکوع میں ہے تو تم قیام میں کیوں ہو، وہ سجدے میں ہے تو تم قیام میں کیوں ہو. ایک دم معنی اس حدیث کا صحیح حدیث کے معنی کے مطابق ہے لیکن سند ضعیف. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.